ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے مدارس کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے، اور جو سیزن چل رہا ہے داخلوں کا اور منتظمین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. مدارس کو پرابلمز کیا ہیں، ان کو اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر وہ کر دی جائیں تو مزید نیٹ ورک اچھا ہو سکتا ہے، عوام کا بھلا ہو سکتا ہے اور امت کو مزید سیکھنے کو آسانیاں حاصل ہو سکتی ہیں. اس کے لیے پروفیسر یاسین ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک اور مہمان ہمیں ابھی جوائن کر چکے ہیں، حافظ عمر فاروق صاحب، نعت خواں ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آپ ماشاء اللہ. اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے آپ سے نعت ہی سن لیتے ہیں. ہم تو نعت آپ کیا سنانے والے ہیں؟ جی نعت ہی انشاءاللہ. نعت سنانے والے. جی پلیز سنائیے، پھر ہم مزید مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے، زمانے کے محلوں سے، وہ دونوں غار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، سوئے ہیں جو پہلو میں، سوئے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں،
پھولوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً مدینے کے در و دیوار اور اچھے ہیں، بازار بازار اچھے ہیں، یقیناً اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر سنے آپ نے خوبصورت اشعار، کیسی ایک کیفیت اترتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ تو آف اینڈ آن جاتے رہتے ہیں وہ بازار۔ ہم نے تو وہ مدینہ دیکھا ہے جو پرانا تھا، اللہ بلکہ اس کی پرانی گلیاں بھی ہم نے دیکھی جو مسجد نبوی سے جنت البقیع کی طرف وہ حصہ جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں۔ 78 میں ہم جب داخل ہوئے اس وقت تو وہ موجود تھیں، تو اس کے بعد پھر توسیع ہوئی تو وہ نکل گئی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے بدلتی ہوئی دیکھی جی چیزیں، بہت پرانا جو مدینہ تھا ہم نے وہ دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلیسنگز ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہیں آپ پہ۔ بڑا خوبصورت خوبصورت۔ اس فیلڈ سے باہر آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ذمہ داری سے انجام دینی ہے تو چند جملے اس طرف بھی چلتے ہیں۔ اچھا سر، بڑا چپتا ہوا ایک سوال ہوتا ہے، جیسے ارشد صاحب موجود تھے تو کہہ رہے تھے کہ والدین آ کے پوچھتے ہیں کہ بچہ ہمارا کیا کرے گا۔ میں اسی چیز کو تھوڑا مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آئی ٹی ایکسپرٹ بن گئے، کوئی اور چیزیں کر لیں، کوئی پروفیشنل ڈگری لے لی، کوئی ہنر آ گیا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف دینی تعلیم جو ہے زندگی بھر اپنی کفالت، اپنے لیے، اپنے فیملی کی کفالت کے لیے کافی ہے؟ نظامی صاحب، ایک بات تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک تصور پیدا ہوتا ہے نا، یا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جو کفالت ہے یا اس کا جو رزق ہے، اس کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ اس کے بارے میں آ کے کسی سے پوچھنا کہ یہ کھائے گا کیا اور کہاں سے کھائے گا، یہ میرے خیال میں بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا سوال ہے، یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور یہ بات تو طے شدہ ہے اور ہر شخص کے لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے، وہ اس کو مل رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی کم از کم اس وقت جو جامعہ سلفیہ میں اور بہت سارے مدارس جن کے ساتھ ہمارا انسلاق بھی ہے، 42-45 سال سے میں نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ مدرسے سے کسی سے فارغ ہو، کسی جامعہ سے فارغ ہو، وہ بیکار ہو اور بے روزگار ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی الحمدللہ بہت باوقار طریقے سے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک نہیں، 20 اس کی مثالیں میرے سامنے ہیں، 20۔ یعنی وہ بچے جن کے بارے میں میرے تصور میں یہ تھا کہ شاید یہ کوئی معاشرتی کردار ادا نہیں کر سکے گا، آج وہ عام جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں ان سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس، بلکہ ایک بچہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں میرا 100% تصور تھا کہ یہ کیا کرے گا، لیکن آج اس کی 2 شادیاں ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اپنا گھر ہے اور لاہور میں ہے۔ اچھا، لاہور میں ہے، کالج میں پڑھاتا ہے، مسجد میں وہ خطیب بھی ہے۔ یعنی بے شمار اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سہولتیں دے رکھی ہیں۔ ایک مثال نہیں ہے، ایسی 20 مثال۔ آپ ایک مثال ابھی بریک میں بھی دے رہے تھے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی عزت، احترام آخرت میں تو ہم دیکھیں گے، اس دنیا میں بھی ہے کہ جہاں ایک ہی جاب کے لیے کسی کو یہ آفر ہے تو اس کو یہ آفر ہے۔ وہ فرمائیے۔ بالکل، وہ ایسا ہے کہ ہمارے ابھی بالکل 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اس بات کو، پچھلے سال وہ بچہ فارغ ہوا تو وہ آج یعنی 29 تاریخ کو وہ سعودیہ چلا گیا، جدہ میں اس کی کسی کمپنی میں اس کی ملازمت لگی۔ کمپنی کا مالک خود یہاں انٹرویو لینے کے لیے آیا لاہور میں، تو اس نے بھی انٹرویو دیا، تو اپنی اس نے اسناد پیش کی، تو ظاہر ہے اس میں بنیادی طور پر تو اس کو امام چاہیے تھا، یعنی اور بھی ملازمتیں تھیں لیکن ایک امام اور اس طرح کا بھی چاہیے تھا۔ اس نے اپنی وہ سندیں پیش کی، اس میں ہمارے ادارے سے اس نے ڈپلومہ کیا ہے کمپیوٹر میں۔ جب اس نے وہ دیکھا، اس نے کہا یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کے ادارے سے ڈپلومہ کے لیے تو ہم دینی مدارس کا ذکر کر رہے ہیں
تو یہ تعلیم بھی دی اصل جاتی ہے؟ میں یہی تو فرق ہے جی عام جو لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پتہ نہیں ایک حجرہ ہے یا کوئی کمرہ ہے جہاں دنیا سے بیٹھے کٹ کے بس بیٹھ وہ جاتے ہیں الگ وہاں سے پہ۔ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اللہ کا ایسا نہیں ہے. ہم جہاں شرعی علوم پڑھاتے ہیں وہاں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں ہمارے نصاب کا حصہ ہیں. اقتصاد ہم پڑھاتے ہیں, سیاسیات ہم پڑھاتے ہیں, تقابل ادیان ہم پڑھاتے ہیں, اردو ادب ہم پڑھاتے ہیں, عربی ادب ہم پڑھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ تصور نہیں ہے. پھر میٹرک ایف اے اور بی اے تک ہمارے ہاں تعلیم ہے. پھر اس کے علاوہ پنجاب حکومت کا ایک ٹیپٹا ادارہ ہے, اس کے تحت کمپیوٹر ڈپلومہ کورس ہمارے پاس ہو رہا ہے جامعہ میں, اور تقریباً 20-25 سال سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے موبائل ریپیرنگ کورس ہم بچوں کو 6 ماہ کا وہ بھی ڈپلومہ ہم کرواتے ہیں, اور بچے وہ بھی سیکھتے ہیں, وہ بھی سیکھتے ہیں, اور اپنی معاشرتی زندگی میں جا کے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں, فائدہ لیتے ہیں. ان میں سے اس بچے نے وہ کیا ہوا تھا, بلکہ وہ میرا شکریہ ادا کرنے آیا, جامعہ کا شکریہ ادا کرنے آیا, اور اس نے قصہ یہ بتایا. گیا میں امامت کے لیے تھا, جب اس نے یہ ڈپلومہ دیکھا تو اس نے کہا یار آپ تو ہمارے بہت سارے اور کام آ سکتے ہیں, لہذا آپ کو ڈبل تنخواہ میں دوں گا. یعنی باقیوں کو اگر میں 2500 ریال کے اوپر وہ لے جا رہا تھا تو آپ کو میں 4500 ریال دوں گا تنخواہ. تو وہ آج گیا ہے جدہ, اور معظم اس کا نام ہے, اور فیصل آباد ہی کا رہنے والا ہے. تو کہنا یہ ایک مثال نہیں ہے, ایسی 20 مثالیں ہیں میرے پاس کہ ان بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو الحمدللہ جن میں صلاحیت ہوتی ہے, جن میں تو بہت زیادہ وہ جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا وہ تو بہت اوپر چلے گئے, کوئی اسکول کالج یونیورسٹیوں تک وہ پہنچ گئے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہمارے ادارے کے ہیں کہ وہ اس وقت شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں. زکریا یونیورسٹی اپنا ملتان میں ابو ذر نام کے ایک ہمارے پی ایچ ڈی کر کے وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے, جامعہ سے ہی فارغ تھے. یہ 1-2 نہیں 4-5 مثالیں نہیں ہیں, بہت ساری اور مثالیں ہیں. سول سروس میں چلے گئے, جامعہ سے پڑھے سول سروس میں چلے گئے, اور مختلف جگہوں پر وہ ذمہ داریاں دے رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تصور کر لینا شاید مدرسے میں چلے گیا تو بیکار ہو گیا, معاشرے پر بوجھ بن گیا, سماج کے لیے ایک بے روزگاری کا سبب بن گیا, ایسا نہیں ہے. یہ لوگوں کو غلط فہمی دور کرنی چاہیے. ہم کارآمد قسم کے لوگ پیدا کرتے ہیں, یہ اچھا جملہ بولا آپ نے. ہاں جو معاشرے کے اندر بھی الحمدللہ لوگوں کو بھی سنوارتے ہیں, لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتے ہیں, اور کئی خاندانوں کی کفالت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یقیناً. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.